مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے، بلکہ مسلمان رہنے کے لیے یہ عقیدہ ہے۔ بندہ اس وقت تک مسلمان مانا نہیں جائے گا، بندہ اس وقت تک مسلمان کہلائے گا بھی نہیں، بندہ اس وقت تک مسلمانوں میں شمار نہیں ہوگا جب تک اس کا یہ عقیدہ نہ ہو جائے کہ ایک دن مرنا ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھنا ہے، اور مرنے کے بعد اٹھنا ہے اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، اور خدا کی عدالت میں کھڑے ہو کر پھر انسان کو اس کے اعمال کے حساب سے جواب دینا ہے۔ انسان نے اپنی زندگی پیدا ہونے سے لے کر موت کی آخری ہچکی تک کہاں گزارا، کیوں گزارا، کس طرح گزارا، کس کام میں گزارا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے پوچھے گا۔ تھوڑی دیر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، یہاں کے لوگ، اس پورے علاقے کے لوگ بڑے محبتی لوگ ہیں، بڑے پیارے لوگ ہیں، بڑے پیار کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آپ کی تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ چاہتا ہوں، آپ غور فرمائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو تو صحیح، آپ ذرا غور تو کرو، ایک دن وہ آنے والا ہے، یہ اپنے ایمان کا حصہ ہے جس کو آخری دن کہتے ہیں، یعنی اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے، آخری دن ہے جسے یوم آخرت کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں، جسے میدان حشر کہتے ہیں، اس کے بعد پھر کوئی دن نہیں ہے۔ یا تو پھر لوگ، اللہ اکبر، خوش نصیب لوگ یا تو جنتی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر اللہ اکبر بدقسمت لوگ جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ ہمیشہ پھر کسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا، کسی کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں۔ لیکن ایک دن ہے جس کو یوم آخرت کہتے ہیں، اور اس دن اللہ خود اپنے بندوں سے حساب لے گا، اللہ اپنے بندوں سے خود پوچھے گا، بلکہ وہ فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اس سے حساب نہیں لیا جائے گا، بے حساب اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں نہیں، انسان سے حساب لیا جائے گا، بلکہ قرآن مقدس میں ایک مقام پر بیان کیا جاتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ایک ذرے کے برابر اگر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ایک ذرے کے برابر اگر تم نے بدی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا۔ اللہ اکبر، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، اس دن کے لیے قرآن ہمیں دعوت فکر دیتا ہے، دعوت عمل دیتا ہے۔ اب میری گزارش والنٹیئر سے بھی ہے کہ وہ بھی چپ خاموش بیٹھ جائیں۔ پبلک چپ ہو گئی ہے، والنٹیئر سے گزارش ہے، یہ بھائی جو ہے نا، یہ پیلی ٹوپی والے بھائی، ان سے گزارش، وہ سن نہیں رہے شاید۔ بھائی صاحب اللہ آپ پہ رحم فرمائیں، ان سے وہ بھائی سے جو آپ کے آگے چل رہے ہیں ان کو منع کر دیں، بس اب آپ بھی بیٹھ جائیں۔ اللہ آپ کا خاکسارانِ حق جو تشریف رکھے۔ اب اللہ آپ سب پہ رحم کرے۔ دیکھیے آپ لوگ محبت بہت کرتے ہیں، اور اللہ یہ کرے یہ محبت قبول ہو، اور یہی محبت ہمیں آخرت میں نجات کی راہ کی طرف لے جائے۔ دیکھو سب لوگ بہت سکون سے سن رہے ہیں، اب کوئی کسی کو کچھ نہ کہے، والنٹیئر بھی اپنی جگہ لے لیں، یہ محفل اللہ رسول کی ہے، اس کو اللہ رسول کے حوالے کر دیں، کوئی کچھ نہ کہے، اب صرف سب سنیں بس۔ ایک بار سب مل کر بلند آواز سے، اگر وہ جو میرے بھائی مجھے کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر وہ حضرات بھی بیٹھنے میں کوئی انہیں تکلیف نہ ہو اور وہ بیٹھ سکتے ہیں تو اپنے اللہ رسول کے نام پہ بیٹھ جائیں، اور سب مل کر ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھنے ہیں آپ لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں بات آگے بڑھانے سے پہلے ایک بات آپ سے کہتا ہوں، اس کو دل پہ لکھ کے لے جانا، اگر ہو سکے تو گانٹھ باندھ لینا دل کے پلو میں۔ جب بھی کسی جلسے میں، عرس میں، دینی محفل میں جاؤ، وہاں کسی کو ڈانٹنا نہیں۔ ابھی آپ لوگ ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے تھے، مجبوری بھی رہی ہوگی آپ لوگ کی، ڈانٹنا نہیں، کسی کو دھکا نہیں دینا۔ دیکھو میں آپ کے فائدے کی بہت اہم بات بتا رہا ہوں، اس کو زندگی بھر مت بھولنا۔ کسی کو ڈانٹنا نہیں، کسی کو دھکا نہیں دینا، کسی پہ غصہ نہیں کرنا،
کسی کی انسلٹ نہیں کرنا. وجہ کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا, ہماری سرکار کا فرمان ہے, جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے. اب یہ ہزاروں کا مجمع ہے, اب اس میں کون اللہ کا ولی ہے کسی کی پیشانی پہ نہیں لکھا. اب آپ نے کسی کو ڈانٹا تو ہو سکتا وہی ولی ہو, آپ نے کسی کو دھکا دیا ہو سکتا ہے وہی ولی ہو. تو اب آپ تو آئے تھے جلسے میں اپنی آخرت سدھارنے کے لیے, لیکن آپ نے ولی کو ڈانٹ کر اپنی آخرت خراب کر لی, ولی کو دھکا دے کر. کیونکہ ولایت پیشانی پہ نہیں لکھی ہوتی. بہت ممکن ہو کہ اسٹیج پر جو چہرے آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سب ولی نہ ہو, لیکن جو بیٹھے ہوئے ہو نا یہ چھپ کے عاجزی سے, ان میں کوئی ولی بہت ممکن ہے. یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں. آج کل جلسوں کو ہم نے ایک میلے ٹھیلے کی حیثیت دے دی, بلکہ جلسوں میں آؤ تو باوضو آؤ, ٹوپی پہن کر آؤ, خوشبو لگا کر آؤ اور باادب بیٹھو. پتہ نہیں مدینے والے جس کی محفل سجی ہے گنبد خضرا سے کب ان کی نظر اٹھ جائے, اور ان محفلوں پر ان کی نظر ہوتی ہے. ہم ان محفلوں میں آتے ہیں تو یہی سوچ کر آتے ہیں کہ پتہ نہیں ان میں کون مقبول بندہ ہوگا, اس پر نظر پڑی تو اس کے صدقے اپنا بھی بیڑا پار ہو جائے. تو اس لیے اس میں گالی گلوچ دھکم دھکی, تو یہ میں جلسوں میں ڈنڈوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ڈنڈوں کے جلسے نہیں ہیں, یہ جھنڈوں کے جلسے ہیں, یہ درود و سلام اور امن و امان کے جلسے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس کا بہت خیال کرو. ادب, ان جلسوں میں ادب سے بیٹھنا قسمت بدل دے گا, اور ان جلسوں میں بے ادبی کرنا آپ کی آخرت کو تباہ و برباد کر سکتا ہے. اس لیے اس کا بہت خیال کرو. یہ دھوم دھام جینا مستی ایسا مت کرو. لیکن میں جانتا ہوں یہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ محبت میں کرتے ہو, لیکن محبت میں بھی آپ کو ادب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ایک بار پھر بلند آواز سے سب درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسین. اگر میں گفتگو کرنے کی آپ مجھے اجازت دیتے ہیں تو اجازت کے طور پر اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت عشق و محبت میں ڈوب کر یہ اشارہ دینے کے لیے کہ آپ سننا چاہتے ہیں, بلند آواز سے ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین, صلاۃ و سلام علیک یا جد الغوث الثقلین. اب سنو, عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے حساب لے گا قیامت کے دن, اور بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا. زندگی کے لمحے لمحے کا حساب, ایک ایک پل کا حساب. بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین شعلے اگل رہی ہوگی, یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. زمین شعلے اگل رہی ہوگی اور زمین پر انتہائی تپش اور حرارت ہوگی, اور زمین انسان کے پیروں کو پکڑ لے گی, زمین انسان کے قدموں کو پکڑ لے گی. اور جب زمین انسان کے پیروں کو پکڑے گی تو اس وقت تک کہ زمین اس کو نہیں چھوڑے گی جب تک اللہ اس سے چند سوالات نہ کر لے. اور وہ سوال میں سے ایک سوال یہ ہوگا, تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری, تیری زندگی کہاں گزری, تھوڑا سوچو, تھوڑا غور کرو. پہلا سوال, زمین نے قدموں کو پکڑ لیا ہے. اللہ اکبر, ذرا تصور کریں, یہ کوئی کہانی قصہ نہیں. مئی کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ننگے پیر ہم اپنی زمین پر قدم رکھ کر کے نہیں چل سکتے. جب یہ دنیا کی زمین اللہ اکبر مئی کی حرارت, مئی کی تپش جب اس کو اللہ اکبر گرم کر دیتی ہے, ہم اس پر ننگے پیر رکھ کر کے نہیں چل سکتے. اور اگر ڈامر کی سڑک ہے, تارکول کی سڑک ہے, تو اس پر تو ہم یقیناً اور قطعی طور پر پیر نہیں رکھ سکتے. میرے بھائیوں مجھے بتاؤ,
आओ जब मई की हरारत से ये जमीन गर्म हो जाए तो उस वक्त हम उस पर पैर नहीं रख सकते। अल्लाह अल्लाह, उस दिन क्या हाल होगा, हम कैसे खड़े रहेंगे और खड़े रहने की ताकत कहां से लाएंगे, खड़े रहने की कुव्वत कहां से लाएंगे। अल्लाह अकबर, जब इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। अल्लाह अकबर, आज सूरज अपनी पीठ की तरफ से चमक रहा है, उस दिन सूरज अपने चेहरे की तरफ से चमकेगा। अल्लाह अल्लाह, उस दिन क्या हाल होगा, कोई बेटा अपने बाप के काम नहीं आएगा, कोई माँ अपने बेटे के काम नहीं आएगी। उस दिन रिश्तेदारियां टूट रही होगी, उस दिन खून के रिश्ते टूट चुके होंगे। न कोई बीवी शौहर को पहचानने के लिए तैयार होगी, न कोई शौहर अपनी बीवी को पहचानने के लिए तैयार होगा। वो कैसा दिन होगा जिस दिन रिश्ते टूट चुके होंगे, जिस दिन नाते बेवकत हो चुके होंगे, जिस दिन किसी का मकान न होगा, जिस दिन किसी की दुकान न होगी, जिस दिन किसी की सल्तनत न होगी, जिस दिन किसी की हुकूमत न होगी। उस दिन मेरे अल्लाह की हुकूमत के सिवा किसी की हुकूमत नहीं, मेरे अल्लाह की बादशाहत के सिवा किसी की बादशाहत नहीं। वो खुद फरमाएगा लिमनिल मुल्क, आज हुकूमत किसकी है, आज मुल्क किसका है। कोई जवाब देने वाला भी न होगा, फिर खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज तो हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उसके लिए है जो गलबे वाला खुदा है, जो कुव्वत वाला रब है। अल्लाह अकबर, जरा अंदाजा तो करो, एक वक्त वो आने वाला है। मेरे भाइयों और मेरी बहनें भी अगर मौजूद है, उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर ये बात कोई मौलवी साहब बयान करते तो लोग कहते मौलवी ने बेवकूफ बना दिया, कोई सियासी लीडर कहता तो लोग उसका मजाक उड़ा सकते थे। लेकिन अल्लाह अल्लाह, ये गैब की खबर वो गैब का नबी दे रहा है जो अपनी जबान से कभी अपनी मर्जी के मुताबिक गुफ्तगू करते ही नहीं, जो अपनी मर्जी के मुताबिक बात करते ही नहीं। अल्लाह अकबर, वो आलिम मा काना व मा यकून, वो गैब का नबी फरमा रहे हैं जमीन अल्लाह अकबर इतने करीब सूरज के होगी और सूरज इतने करीब जमीन से होगा और जमीन शोले उगल रही होगी और इंसान के पैर जमीन पकड़ लेगी और अल्लाह पूछेगा बता तूने अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी, तूने अपनी जिंदगी की रातें कहाँ गुजारी, तूने अपनी जिंदगी के दिन कहाँ गुजारे। अब आप मुझे बताएं। अल्लाह अकबर, वो मेरे नौजवान जो कभी जुए के अड्डे पर, जो कभी शराब के अड्डे पर, जो कभी ज़िना के अड्डे पर, जो मोबाइल के अंदर गेम खेलते बैठते हैं, जो क्रिकेट देखते हुए इंडिया पाकिस्तान के मैच में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि अजान कब हो रही है उन्हें अजान की खबर भी नहीं होती। अल्लाह अकबर, जो नमाजों को तर्क करते हैं, अल्लाह अकबर, वो किस तरीके से अल्लाह को जवाब देंगे। मेरे अजीज, बाप को जवाब देना आसान है, पीर को जवाब देना आसान है, इमाम को जवाब देना आसान है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में जवाब कौन देगा। जहां जिब्रील भी कलाम करने के लिए डरते हैं, जहां अंबिया भी गुफ्तगू करने के लिए डरते हैं, अल्लाह अकबर, वहां हम कैसे जवाब देंगे। जिंदगी, पूरी जिंदगी कहाँ गुजारी। अब जरा सोचो तो सही, कहाँ उठ रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, क्या क्या बातें कर रहे हो, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते लिख रहे हैं। उस दिन के लिए कुरान हमें दावत फिक्र देता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और कयामत के दिन के लिए क्या अमल भेज रहे हो इस सिलसिले में गौर करो। कयामत के दिन के लिए क्या भेज रहे हो इस सिलसिले में फिक्र करो। क्या भेजा कयामत के लिए, कयामत के दिन के लिए क्या रवाना किया, क्या अमल भेजा। झूठ भेजकर अपनी जहन्नम का सामान किया या सच भेजकर अपनी जन्नत का सामान किया। माँ बापों का दिल दुखाकर अपनी जहन्नम का सामान किया या माँ बाप का दिल खुश करके अपनी जन्नत का सामान किया। बीवी पे जुल्म करके
اپنی جہنم کا سامان کیا، یا بیوی کو خوش رکھ کے اس کے حقوق ادا کر کے اپنی جنت کا سامان کیا، مسجدوں کو ویران کر کے اپنی جہنم کا سامان کیا، یا مسجدوں کو آباد کر کے اپنی جنت کا سامان کیا؟ میرے بھائی یہ دنیا ہے، یہاں فٹ پاتھ پر بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں درختوں کے نیچے بھی زندگی گزر جاتی ہے، میرے بھائی تو یہ دنیا ہے یہاں جھوپڑوں میں بھی زندگی گزر جاتی ہے، یہ دنیا ہے یہاں بغیر مکان اور دکان کے بھی زندگی گزر جاتی ہے، اس لیے کہ یہ دنیا ہے ایک سرائے فانی ہے، دنیا یہ سرائے ہے، سرائے مطلب لاج ہے، لاج، اس لاج کے اندر یہ دنیا لاج کی طرح ہے۔ لاج میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی مستقل نہیں رہتا، آج ایک بندہ، کل دوسرا بندہ، پرسوں تیسرا بندہ، بولو لاج میں لوگ بدلتے رہتے ہیں کہ نہیں بدلتے رہتے؟ بالکل اسی طرح سے یہ دنیا ہے، ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، ان سے پہلے ان کے باپ دادا تھے، اب ہماری باری ہے، ایک دن ہم بھی یہاں سے رخصت ہو جائیں گے۔ یاد رکھو آخرت کی فکر کرو گے تو بھی ایک دن موت آئے گی، آخرت کی فکر نہیں کرو گے تو بھی موت آئے گی۔ آج مسلمان اپنی آخرت کو بھول چکا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور آخرت کے لیے کیا بھیج رہے ہو اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ اور پھر قرآن کہتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر ڈرنے کی بات کرتا ہے ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہے، تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، دن کے اجالے میں کیا کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے کھاتے ہو، کیا کھاتے ہو، حلال کھاتے ہو کہ حرام کھاتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان جس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہوتی ہے وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اور جب آخرت کی فکر نکل جاتی ہے تو انسان آوارہ ہو جاتا ہے۔ آج مسلم امہ، آج مسلم دنیا اس لیے گناہوں میں ڈوب چکی ہے، آوارگی میں ڈوب چکی ہے، عیاشیوں میں ڈوب چکی ہے کہ آخرت کی فکر نہیں، آخرت کا خیال نہیں۔ آؤ تھوڑی دیر آخرت کا ذکر کر لیں، آخرت کا تذکرہ کر لیں، اللہ کرے میری اور آپ کی آخرت سنور جائے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بڑی معذرت کے ساتھ ہم 15ویں صدی میں زندگی گزار رہے ہیں، یہاں گویا کہ ہم رسول اللہ کے ظاہری دور سے تقریباً 1500 سال دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، 1450 سال تو دور ہو ہی چکے ہیں۔ اللہ اللہ، کتنی غفلت ہے انسان میں۔ پہلے کا دور یہ تھا پوری رات مصلی پہ گزارتے تھے، پھر بھی اللہ سے ڈر کے کہتے تھے اللہ قیامت میں تو ہم سے کیا پوچھے گا اور ہم تجھے کیا جواب دیں گے۔ یہ فکر تھی فکر، اور آج یہ ہے فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے کر رہے ہیں، ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں۔ کون سا وہ گناہ ہے جو مسلم امہ کے اندر موجود نہیں؟ بڑے بڑے جرائم، بڑے بڑے گناہ، بلکہ وہ گناہ کر رہے ہیں جس میں آسمان پھٹ کے زمین پہ گر جائے۔ پتہ ہے ایک گناہ ایسا بھی ہے جس کی وجہ سے آسمان پھٹنے لگتا ہے، اگر فرشتے نہ پکڑ لیں تو آسمان پھٹ کر کے گرے۔ وہ کون سا گناہ ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا فقی ابو اللہ سمرقندی فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، جب کوئی نوجوان کسی نوجوان کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس وقت اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے، خدا کے عرش پر زلزلہ طاری ہوتا ہے، عرش پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور قریب ہوتا ہے کہ آسمان پھٹ کر کے زمین پہ گر جائے۔ فرشتے آسمان کے کونے پکڑ کر قل ہو اللہ شریف کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، اور آسمان کے فرشتے جب قل ہو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہیں تو ان کی تلاوت کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کیا یہ گناہ قوم مسلم میں موجود نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک قریب قیامت زمانہ آئے گا، لڑکے لڑکوں کے ساتھ برائی کریں گے، ایسے لڑکیوں کے پر جیسے غیرت کی جاتی ہے ویسے لڑکوں پہ غیرت کی جائے گی، جیسے لڑکیوں سے منگنی کی جاتی ہے ویسے لڑکوں سے منگنیاں کی جائے گی۔ یہ حالات ہوں گے، یہ سارے جرائم موجود، زنا موجود، شراب موجود، یہ سارے جرائم موجود
ہے. اس کے بعد انسان کیا سوچتا ہے, مولانا میں مسلمان ہوں, مسلمان, میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو کون جائے گا. اور اس کے بعد بڑی معذرت کے ساتھ کچھ ایسے اسٹیج پر کچھ ایسے غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں جو اسی قوم کو, جو سود کے دھندے کر رہی ہے, جو شراب کے دھندے کر رہی ہے, جو داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینک رہی ہے, جنہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا ہے, یہ ہفتے میں جمعہ کے دن 2 رکعت کے سوا ان کی اکثریت نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی. ہاں یہ علماء کو 2 کوڑی کا امام کہتے ہیں, یہ علماء کو 2 کوڑی کا عالم کہتے ہیں. اللہ اکبر, علماء کی توہین کرتے ہیں. حالانکہ واللہ عالم کو نائب رسول مصطفیٰ جامع رحمت نے فرمایا, یہاں تک فرمایا گیا جو عالم کی توہین کرے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا. یہ وہ قوم ہے, اللہ اکبر, علماء کے حق کو ہلکا جانی, اماموں کی توہین کرے, گناہ پر گناہ کرے. اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے غیر ذمہ دار ہیں, کہتے ہیں فلاں کا چہرہ دیکھو تو جنت مل جائے گی, اور قیامت کیا, قیامت میں تو جو ہوگا دیکھا جائے گا. اس طریقے کی بات. میں پوچھتا ہوں میرے بھائی, کیا یہ بات صدیق اکبر کو نہیں پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ فاروق اعظم کو نہ پتا تھی کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ اور تھوڑی دیر فقیر کا درد دل سن لے. اگر اس سوم کے اندر ہو, اگر اس غرور اور گھمنڈ کے اندر ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا, میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ سوچتے ہو نا کہ میں تو عاشق رسول ہوں مولانا, جو ہوگا دیکھا جائے گا, تو میرا عقیدہ یہ ہے اس پوری امت میں صدیق اکبر سے بڑا کوئی عاشق رسول نہ ہے نہ ہو سکتا ہے. صدیق اکبر اس امت کے سب سے بڑے عاشق رسول ہے. اللہ اکبر. اب اس عاشق رسول کا حال سنو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر. کون؟ ابو بکر صدیق. اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات میں جس کو اپنے مصلے پر کھڑا کیا, کون؟ ابو بکر صدیق. جانتے ہو ان کا عشق رسول, ہمیں تو 24 گھنٹے میں کبھی ایک بار بھی درود پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ابو بکر صدیق اس ہستی کا نام ہے سب سے زیادہ رسول اللہ کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے تو وہ صدیق اکبر رہتے ہیں, اور سب سے آخری میں رسول اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی جاتا ہے تو وہ صدیق اکبر جاتے ہیں. لیکن آپ کو بتاؤں اے میری قوم کے جوانوں, صدیق اکبر جب رسول اللہ کو ان کے گھر اقدس پر, ان کے کاشان اقدس پر, ان کے مقدس مکان پر پہنچا کر صدیق اپنے گھر جاتے تو صدیق اکبر کو بیوی دیکھ کر چین نہیں آتا, بچوں کو دیکھ کر چین نہیں آتا, اپنے گھر کے بستر کو دیکھ کے چین نہیں آتا. ابو بکر صدیق اپنے گھر میں تڑپتے رہتے, بے چین اور بے قرار رہتے. یعنی حضور کو دیکھے بغیر ان کو چین نہیں آتا. بلکہ صدیق اکبر کہتے ہیں حضور میری تو تمنا یہ ہے کہ چہرہ آپ کا ہو اور نگاہیں میری ہو, بس میری آنکھیں آپ کے چہرے کو تکتی رہا کریں, بس میری تمنا یہ ہے. صدیق اکبر اپنے گھر کو لوٹ کر جاتے تو بے چین رہتے, جب بے چینی برداشت نہیں ہوتی تو اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ کی چوکھٹ پر آتے. میرے آقا کے گھر پہ پردہ پڑا رہتا تو صدیق اکبر اپنا رخسار نبی کی چوکھٹ پہ رکھ دیتے, کبھی یہ رخسار کبھی یہ رخسار. اسی طرح رات گزر جاتی, جب صبح ہوتی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشان اقدس کے دروازے سے پردہ ہٹاتے تو دیکھتے کہ ابو بکر صدیق حضور کی چوکھٹ پہ پڑے ہوئے ہیں. تو آقا ارشاد فرماتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے یا رسول اللہ آپ کے بغیر میرے گھر میں مجھے چین نہیں آتا, مجھے قرار نہیں آتا. تو جب چین نہیں آتا تو میں سوچتا کہ آپ کا چہرہ نہ صحیح آپ کی چوکھٹ پر رات گزار دوں, تاکہ جب صبح ہو سب سے پہلے ابو بکر کسی کا چہرہ دیکھے تو اپنے محبوب محمد رسول اللہ کا چہرہ دیکھے, اور سب سے پہلے غلاموں میں نبی کی نظر جس پر پڑے وہ ابو بکر صدیق پر پڑے. یہ صدیق اکبر ہے, یہ